اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی چیپٹر نمبر 10 جو پوئٹری سیکشن کا ٹاپک ہے، اے پوئم، جس کا ٹائٹل ہے فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس بائی پیبلو نیرودا، اس پوئم کو آج ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں لائن نمبر 23 سے۔ آج ہم لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38 تک اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو پچھلی جو لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22 تک جو ہم نے کل کی کلاس میں اس پوئم کی ایکسپلینیشن پڑھی ہے، یعنی تھوڑا اس کا احاطہ کرتے ہیں ان لائنز کا، پچھلے لائنز کا جو ہم نے کل کی کلاس میں، جن کی ایکسپلینیشن ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی ہے، تاکہ جو آج کی جو یہ لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38 تاکہ ان کو سمجھنے میں ہمیں یعنی آسانی ہو جائے اور ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ آئے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پوئم میں پیبلو نیرودا یعنی اسپین کی اس خانہ جنگی کے حالات اس میں بیان کرتے ہیں، جو اس میں ڈسٹرکشن، تباہی اور خون خرابہ جو ہوا تھا، اسی کی منظر کشی اس پوئم میں اس نے کی ہے۔ لیکن جو پہلی جو لائنز، لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22، ان لائنز میں شاعر نے یعنی اسپین کی حسن جمال، اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے یعنی اس جگہ جہاں پر وہ رہا کرتا تھا، یعنی اسپین کا دارالخلافہ یعنی میرڈ، یعنی اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں پر گرجا گھروں کے گھنٹے، بڑے بڑے کلاک اور پیارے پیارے درخت دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آدمی کیسٹیلی یعنی اسپین کا بڑا مرکزی حصہ جو ایک بہت بڑی پٹھار کی شکل میں ہے کا نظارہ دیکھ سکتا ہے، جو چمڑے کے ایک سمندر یعنی چمڑے کے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کا ایک سمندر جیسا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کا گھر پھولوں والا گھر کہا جانے لگا تھا، کیونکہ وہاں جرینیم کے پھول ہر جگہ کھلے ہوئے ملتے تھے۔ یہ خوبصورت مکان تھا جہاں ہر جگہ اور ہر وقت کتے اور بچے مستی کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ شاعر بعد میں پھر اپنے کچھ دوستوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو کہ یعنی اسپین کے مشہور اور عظیم شاعر گزرے تھے، ان میں راؤل، رافیل اور فیڈریکو جیسے شاعر شامل تھے۔ وہ سبھی اس خانہ جنگی کے دوران مارے گئے تھے، انہیں اب وہ زمین کے نیچے مرے پڑے تھے۔ انہیں یاد کرتے ہوئے شاعر یعنی ان لائنز میں کہتا ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں جو باتیں اس نے کہی ہیں، ان سے وہ بھی رضامند ہوں گے۔ یہ ایک چھجوں والا گھر تھا جہاں جون مہینے کے آنے کے ساتھ ہی پھولوں کے پودے اتنے اونچے اگ آتے تھے کہ وہ کسی آدمی کے منہ تک پہنچنے لگتے تھے۔ شاعر اپنے ان مرحوم دوستوں کو اپنے بھائی کہتا ہے۔ اپنے مکان کی چھت کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ سرد موسم کے سورج کی روشنی میں یہ انوکھا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ وہاں ایک ہوا کا رخ دکھانے والا آلہ لگا تھا جو ہر وقت ہلتے رہنے کی وجہ سے تھکا ہوا سا لگتا تھا۔ شاعر کے گھر کی چھت پر سے سمندر کنارے تک پھیلی ہوئی آلو اور ٹماٹر کی بھرپور فصلیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ تو یہاں تک یعنی ان لائنز میں یعنی جو یہ لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22 یہاں تک شاعر نے اسپین کی یعنی اس پورے منظر کو
یعنی اس خوبصورت منظر کو ان لائنز میں یہاں پر پیش کیا ہے. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو یعنی پوئٹری سیکشن پر چیپٹر نمبر 10 فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس اس پوئم کو آپ وہاں سے نکالیے. تو لائن نمبر 23 سے ہم اس کی آج یعنی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں. تو And one morning all of that burned. And one morning all of that burned. And one morning all of that burned. And one morning the bonfires leapt from the earth, devouring beings. And from that moment fire, gunpowder, from the moment, and from that moment blood, thugs with plans, and the Moors, thugs with signet rings, and duchesses, thugs with black fierce blessing, came through the sky to slaughter children. And through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. Jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. میں ان کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں ان لائنز کو. And one morning all of that burned, and one morning the bonfires leapt from the earth, devouring beings, and from that moment fire, gunpowder from that moment, and from that moment blood, thugs with plans and the Moors, thugs with signet rings and duchesses, thugs with black fierce blessing, came through the sky to slaughter children. And through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. Jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. Means in these lines, poet says, or the poet describes how the peaceful life of Spain was spoiled one morning when suddenly big fires broke out. These fires rose high into the sky and devoured large number of men. From that moment it was fire and gunpowder exploding everywhere. From that moment it was blood and blood everywhere. Dangerous criminals and Moors came in aeroplanes and killed the people. There were among them rich aristocratic people and their ladies also who robbed the people and killed them. They were bandits who had the support of religious pharaohs. They came through the sky to kill children. They killed so many children that the blood of children ran free through the streets. Those people were jackals who could be driven away by jackals only. They were stones which even dry thistles would be afraid to bite. They were vipers whom even vipers would hate. یعنی ان لائنز میں شاعر بتاتا ہے کہ
اسپین کی پرامن زندگی میں کس طرح ایک صبح کوہرام مچ گیا. یعنی اس خوبصورت ماحول کو، اس خوبصورت واتاورن کو، یعنی ایک دن یعنی اچانک یعنی وہاں کے لوگ یعنی خوف اور دہشت، اور وہاں پر ایک یعنی کوہرام برپا ہو گیا جب اچانک آگ کی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگیں. یہ لپٹیں آسمان میں بہت اونچی اٹھ رہی تھی. یعنی اینڈ ون مارننگ آل آف دیٹ ورنڈ. یعنی ایک صبح کو یعنی اچانک یعنی کیا وہاں پر کوہرام مچ گیا. یعنی اینڈ ون مارننگ دا بون فائرس لیپٹ فرام دا ارتھ. یعنی اس خوبصورت اور اس حسن و جمال والی اس سرزمین سے ایک دن یعنی آگ کی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگیں. یہ لپٹیں آسمان میں بہت اونچی اٹھ رہی تھی اور اس نے بھاری تعداد میں لوگوں کو نگل لیا. اینڈ ڈیوورنگ بینگس، یعنی اس نے کافی تعداد میں یعنی بنی نوع انسان کو یعنی لوگوں کو یعنی نگل لیا اس آگ نے. اس وقت سے ہر جگہ آگ اور بارود پھٹنے لگا. اینڈ فرام دا مومنٹ فائر گن پاؤڈر فرام دیٹ مومنٹ. یعنی ہر طرح سے آگ کے شعلے یعنی اٹھ رہے تھے اور بارود پھٹ رہا تھا. ہر جگہ خون ہی خون بہنے لگا. اینڈ فرام دیٹ مومنٹ بلڈ، یعنی ہر جگہ خون ہی خون بہنے لگا. خطرناک مجرم اور افریقی نور قبیلے کے لوگ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور لوگوں کو مار کر بھاگ جاتے. یعنی it means thugs with plans and the Moors. یعنی افریقی ایک قبیلہ ہے یعنی نور قبیلے جس کا نام ہے، وہ ہوائی جہازوں میں پلانز میں یعنی آ کے یعنی وہاں پر لوگوں کو مار کے چلے جاتے تھے، سوار ہو کر ہوائی جہازوں میں اور لوگوں کو مار کر بھاگ جاتے تھے. وہاں ان لٹیروں میں امیر طبقے کے لوگ اور ان کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھی. ٹھاگس وتھ سگنٹ رنگس اینڈ ڈچسز. یعنی ان لٹیروں میں امیر طبقے کے لوگ یعنی سگنٹ رنگس اور ان کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھی یعنی ڈچسز، جو لوگوں کو لوٹتے اور مار ڈالتے. یعنی thugs with black fearers blessing. ان لٹیروں اور بدماشوں کو مذہبی بھکشوؤں کی حمایت بھی حاصل تھی. وہ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور معصوم لوگوں اور بچوں کو مار کر بھاگ جاتے تھے. came through the sky to slaughter children and through the streets the blood of the children. اور ہر طرح سے، ہر گلی سے یعنی ہر جگہ سے ان بچوں کا خون بہتا ہوا دکھائی دینے لگا. وہ لوگ سیاد یعنی ظالم شکاری تھے جنہیں سیاد ہی بگا سکتے تھے. یعنی flowed easy like the blood of children. jackals that the jackals would drive away. یعنی ان کو صرف ظالم شکاری ہی بگا سکتے تھے. یعنی ان ظالم شکاریوں کو ظالم شکاری ہی بگا سکتے تھے. jackals with jackals. stones that the dry thistle would bite and spit out. لیکن اسپین میں اس وقت کوئی سیاد نہیں تھے جو ان کو بگا سکتے، اور ایسے پتھر تھے جنہیں سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں بھی کانٹے سے ڈرتے تھے.
وہ ایسے زہریلے سانپ تھے انہیں وپرز دیٹ دا وپرز وڈ ہیٹ، انہیں وہ ایسے زہریلے سانپ تھے جن سے عام زہریلے سانپ بھی نفرت کرتے تھے، یعنی جنہوں نے یہ خون خرابہ اور تباہی مچائی وہ ایسے زہریلے سانپ تھے جن سے زہریلے سانپ بھی نفرت کرتے تھے۔ تو یہ تھی ان لائنز کی ایکسپلینیشن، لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38۔ ان کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی شاعر یہاں ان لائنز میں فرماتا ہے کہ اسپین کی پرامن زندگی میں کس طرح ایک صبح کوہرام مچ گیا جب اچانک آگ کی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگیں۔ یہ لپٹیں آسمان میں بہت اونچی اٹھ رہی تھیں اور اس نے بھاری تعداد میں لوگوں کو نگل لیا۔ اس وقت سے ہر جگہ آگ اور بارود پھٹنے لگا، ہر جگہ خون ہی خون بہنے لگا۔ خطرناک مجرم اور افریقی نور قبیلے کے لوگ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور لوگوں کو مار کر بھاگ جاتے۔ وہاں ان لٹیروں میں امیر طبقے کے لوگ اور ان کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو لوٹتے اور مار ڈالتے۔ ان لٹیروں اور بدماشوں کو مذہبی بکشوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ وہ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور معصوم لوگوں اور بچوں کو مار کر بھاگ جاتے۔ انہوں نے اتنے بچے مار دیے کہ بچوں کا خون گلیوں میں ہر جگہ بہتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ لوگ ظالم شکاری تھے، وہ صیاد تھے جنہیں صیاد ہی بھگا سکتے تھے، لیکن اسپین میں اس وقت کوئی صیاد نہیں تھے جو ان کو بھگا سکتے۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں بھی کاٹنے سے ڈرتی تھیں۔ وہ ایسے زہریلے سانپ تھے جن سے عام زہریلے سانپ بھی نفرت کرتے تھے۔ یعنی وہ لٹیرے، وہ ٹھگس، یعنی وہ مارداڑ کرنے والے یا حملہ آور، وہ ایسے پتھر دل تھے جن سے کانٹے دار جھاڑیاں بھی ان سے ڈرتی تھیں۔ یعنی وہ ایسے سانپ تھے جن سے زہریلے سانپ بھی ڈرتے تھے۔ تو یہ تھی اس پوری 23 to 28 لائنز کی ایکسپلینیشن۔ اب ان لائنز سے یہاں پر جو ہم نے کچھ ورڈز یا ایکسپریشنز جو ان میں پڑھی ہیں ان کی میں میننگ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں۔ بون فائرز مینز بہت بڑی آگ، یعنی وہ آگ کے شعلے جو ایک صبح کو وہاں اٹھنے لگی۔ ڈیوورنگ مینز نگلتے ہوئے، یعنی وہاں پر انہوں نے بہت تعداد میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گن پاؤڈر مینز بارود جو ہر طرح سے پھٹ رہا تھا۔ ٹھگس مینز لٹیرے، یعنی یہ حملہ آور لوگ جو نور قبیلے کے افریقی لوگ جو حملہ آور ہوئے تھے اسپین پر۔ مورز مینز شمالی افریقہ میں رہنے والا ایک قبیلہ۔ سگنٹ رنگس مینز مہریں۔ ڈچسز مینز شاہی گھروں کی عورتیں جو ان کے ساتھ تھی۔ فیئرس مینز فقیر یا بکشو۔ جیکلز مینز مکار لوگ یا ظالم لوگ۔ تھسل مینز یہاں برے لوگ، یعنی جنگلی کانٹے دار پودا۔ وپرس مینز زہریلے سانپ، یعنی یہی برے لوگ جنہوں نے یہ وہاں پر یہ حالت مچائی تھی اس خون خرابے کی، جس نے اس وہاں پر کوہرام برپا کر دیا۔ تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی میننگ۔ تو آج ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ کل آگے یعنی لائن نمبر 39 ٹو لائن نمبر 62 جو اس کی اب آخری لائنز ہیں، ان کی کل کے کلاس میں ہم ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں اور ان کی ریڈنگ انشاءاللہ الرحمن۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔